السلام علیکم ناظرین، ہزار ریاست جموں و کشمیر سے آپ کھٹانا سے مخاطب ہوں اور اس وقت موجود ہوں سیور مرکزی عیدگاہ میں، اور چودھری بشیر کالس UAE کی زوجہ محترمہ اور چودھری شبیر کالس UAE، چودھری صغیر کالس اور چودھری سفیر کالس کی بھابھی کی نماز جنازہ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد نماز جنازہ عیدگاہ میں پہنچ رہا ہے، اور یہ مناظر ہیں مرکزی عیدگاہ سیور کوئٹہ آزاد کشمیر کے، اور کچھ ہی دیر بعد نماز جنازہ مرکزی عیدگاہ سیور کوئٹہ آزاد کشمیر میں پہنچے گا، اور اس کے بعد آپ کو نماز جنازہ کے مکمل مناظر دکھاؤں گا۔ کیا کریں ذرا مرکزی عیدگاہ کے مناظر۔ سیاست کی موت کا علاج ادا کرے گا۔ اب چونکہ جنازہ آ گیا ہے اور منتظمین اپنے پروگرام کے مطابق جس طرح وہ مناسب سمجھتے ہیں، میں اتنی گزارش کروں گا کہ چودھری محمد حسین صاحب جن کی یہ بہن ہے، وہ بڑے خوبصورت اخلاق کے مالک و والد سے بہت پہلے علم کے ساتھ بات کرتے تھے، ہر سال ان کے گھر میں موجود ہے مدد اور ان کی مدارس ہوا کرتی تھی۔ تو آج ان کی بہت عبداللہ دانی صاحب کا وفات ہوا ہے۔ اللہ چودھری محمد حسین صاحب کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے پاس آنے والی ان کی بہت درجات کو بھی اللہ بلند کرے، اور ہم سب کو اپنی موت یاد رکھے اور موت کے لیے اجماع کرنے کے اللہ کو بھی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک لہ جو عزت کا خالق و مالک و رازق ہے، و بے شمار درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا برکات پر۔ سامعین شرکاء نماز جنازہ، ہم سارے آج حاجی محمد حسین مرحوم کی بہو اور چودھری محمد بشیر کی زوجہ محترمہ مرحومہ کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم مرحومہ کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کی مناظروں کو آسان فرمائے، اور پورے خاندان کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ تمامی اخبار سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی صفحے میں جو ہے وہ ٹائم مختصر ہے، اور اپنی اپنی صفحے ایسی بھی کر لیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے پاس کثیر تعداد میں علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو میں ملتمس ہوں پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب سے آئیں اور مختصر ٹائم میں ہم سب کے دلوں کو منور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، چونکہ وقت مختصر ہے، میں صرف حاضری کی خاطر پہلے تو میں اظہار تعزیت کرتا ہوں اہل خانہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے اور مسلمان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ہماری زندگی جو ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، آئے روز جو اموات ہو رہی ہیں، اور اگر دیکھیں یہ چودھری شاہد صاحب اور راجہ خالد صاحب، تو پھر ہمیں یہ کم از کم یقین ختم ہو گیا ہے کہ اگلا لمحہ جو ہے وہ ہماری موت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی تیاری کریں، اور زندگی میں یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اور اس کا طریقہ اور سلیقہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی لحاظ سے اپنے نمونہ پیش کر کے بتا دیا ہے۔ اب سامعین کرام یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، قاضی صاحب بات کہیں گے، ایک عبادت ہوتی ہے، اور عبادت یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، اور وہ ہے فرض۔ اب فرض کا پورا کرنا جو ہے اس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، صرف فرض ہم پورا کرتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم اسی نماز کو، اسی روزہ کو اتنی خوشی سے کہ بندہ، جس طرح میں مثال دیتا ہوں کہ یہ تہجد کی نماز ہے،
اور مشکل کام ہے، لیکن بندہ اس کو اتنا آسان خیال کرے، اتنا خوش ہو اس وقت، اس خوشی میں اللہ کی جو ہے وہ قرب حاصل ہوتا ہے، رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ ہے اور ایک بیٹھکون میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بڑی پابندی کے ساتھ ہم بھاگ نماز پڑھتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے جو ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں نماز کی بہت فکر ہے۔ ہمیں ایک بات بتاؤں، صلاۃ عربی کا لفظ ہے اور یہ قرآن مجید کے اندر 700 سے بھی زیادہ بار یہ وارد ہوا ہے۔ اللہ آتے عقیم الصلاۃ عقیم الصلاۃ 700 سے زیادہ بار لفظ صلاۃ واقع ہوا ہے۔ صلاۃ کا معنی ہے، صلاۃ کا معنی امام بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرد تفسیر بیضاوی میں نقل فرماتے ہیں۔ یہ بات وہ کرنا ہے، پورے بچے جوان سب آدمی غور کریں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ تیری لکڑی اس کو تپش آگ کی حرارت دے کر سیدھا کرنا، یہ صلاۃ کا معنی ہے۔ صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ تیری لکڑی ہے اس کو سیک دے کر اس کو سیدھا کرنا، یہ ہے نماز۔ اور قرآن مجید نے اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو بھلا بناتی ہے اور بندے کو اللہ سے ملاتی ہے، اس کی قبر قیامت اور دنیا کو بہتر اور سنواتی ہے۔ آمین۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ آج بتاتی ہے کہ نمازی listen to me is the very important point of the every Muslim۔ یہ جو نماز پڑھنے والا آدمی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ نماز پڑھتا بھی ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، آتی کرتا ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتا ہے کہ جو اللہ نے نماز دی ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ ہم دیکھا گیا کہ نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو نماز پڑھنے والوں اور میری توحید کا ایمان اور یقین رکھنے والوں، اتقوا اللہ، ہر قدم مجھ سے ڈرو، ہر کام میں مجھ سے ڈرو، اور ہر کام کرتے وقت تمہارے سامنے اللہ کا خوف و میرا خوف ہے۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سے ڈرو اور جو سچ بولتے ہیں سچے ہیں، جو میرے حق میں سچے، میرے نبی کے حق میں سچے، جو مطلب کے حق میں سچے، ان کے ساتھ رہو، ان کا ساتھ پکڑو۔ آمین۔
You know the every person who is your neighbor. जो आप अप्रोची है, you know कि वो सच्चा है या नहीं है? आया वो सच बोलने के मुकाम पर सच कहता है या नहीं कहता? अगर पड़ोसी है बराबरी इज्जत करता है, सच को पामाल करता है, अगर नमाजी है तो वो सच्चा होगा। अगर उसका बाप भी सामने आए तो कहेगा बाप आपका अपने मुकाम पर है, आपकी हिम्मत मुकाम पर, लेकिन ये काम ऐसे नहीं बल्कि ऐसे है। लेकिन काश कि जो हमारा मुआशरा है, एक मुआशरे के अंदर हम कुरान तक उठा देते हैं और ये काम ऐसे नहीं है, ऐसे हकीकत में उसके बरस होता है। और हमें ये नमाज पढ़िए, कौन सी नमाज? ये जिस नमाज का अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया और जिसकी अलामत और जिसकी पहचान अल्लाह ने बताई है कि जो नमाज पढ़ने वाला को बराबरी इज्जत यकीन और ईमान नहीं रखता और सच पर ईमान रखता है, कुरान पर ईमान रखता है, वो अपनी कब्र और क़यामत को सामने रखकर दुआ करता है। ओ आज ये मरहूमा गई है, आदमी दूर दूर से आई है, लेकिन हमारे आने का इस मरहूमा को फायदा कब हो सकता है? कि हम ये दुआ करें, या अल्लाह इनकी मदद फरमा, इनकी कब्र जन्नत की प्यारी उम्मत से प्यारी बना। तो हमें जो नमाज के मुखालिफ आपको जो एक्टिविटी है अल्लाह उनसे हमें बचा, हमें शहीद बात करने की तौफीक दिया। अभी आप अपनी सफेद सीधी बातें इसके बाद कोई कोई अपना आगे करो इमाम साहब थोड़ी जो आदमी जो आपने पढ़ा वो इनसे मिलत अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ बिस्मिल्लाह बेशक पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आप सब राज़ी हैं जो मेरी मिलत किया मैं उसको कबूल करता हूँ। ऐ अल्लाह करीम हम सबका पढ़ना अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमा। जितना अहबाब ने कुरान मजीद मजीद हमारी मिलत किया या सूरत फातिहा इखलास और दुरूद पाक सब ने पढ़ा, जमी अंबिया किराम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात, जमी सहाबा के बाद अहले बैत अतहार, आपके वालिदैन करीमैन, आपकी उम्मत के तमाम शुहदा, तमाम ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा मुत्तकीन, फुक़हा किराम, उलमाए इज़ाम, कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह कबूल और मंजूर फरमा। इस इलाके के अज़ीम वलिया माई तोती साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा का कल उस खिलाफत कुदस था। इस इलाके के अज़ीम रूहानी और सूफी शख्सियत ख्वाजा सईदुद्दीन साहब की बारगाह में भी पेश करते हैं। अल्लाह के दर्जात को मज़ीद बुलंदियां अता फरमा। खालिक कायनात इस काबिल सुभान मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात सालिहीन सालिहात ताबईन ताबिआत कारितीन कारितात की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह कबूल और मंजूर फरमा। हम जितने शुरकाए जनाजा हैं, हमारे जितने भी खुश वकारब नानक में से, दादक में से, सुशान में से, दिलाल में से, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो अहबाब हालत ईमान के साथ जा चुके हैं, उन तमाम की बख्शिश के लिए आपकी बारगाह में इल्तिजा करते हैं। अल्लाह सबको माफ करके सबको जन्नत में आला वाला दर्जे मुकाम अता फरमा।
اے اللہ کریم بالخصوص ہمارے انتہائی مشرق و مہربان چودھری محمد حسین صاحب، یا اللہ ان کی بلندی درجات کے سلسلے میں بھی التجا ہے، اور ان کی بہو محترمہ مرحومہ مغفورہ جو آج اپنی اور دائمی سبب پر رواں ہے، ہماری اپنی عزیزہ بہن کی روح کو اس حال ثواب کرتے ہیں اللہ کہ ان کو جنت میں مقام و درجہ عطا فرما، ان کے تمام سوگواران کو ان کی جدائی کا جو دکھ رنج اور تکلیف ہوئی ہے، یا اللہ صبر کی توفیق آپ دینے والے ہیں، صبر کی توفیق عطا فرما۔ دعا کیجئے یا اللہ ملک پاکستان کو جو آپ نے عزت دی، ہم ہزاروں لاکھوں مرتبہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اس بعد ملک ایران کو شیعہ سمجھ کر نہیں مسلمان سمجھ کر امریکہ نے اسرائیل نے یہ غار کی ہے، یا اللہ ان کے ظالمانہ بازو کو شل فرما دو اور ظلم والے اٹھنے والے ہاتھ کو اللہ کریم ختم فرما دو، یا اللہ مسلمانوں کو شوکت و رغبہ نصیب فرماؤ اور دشمنان دین کو مغلوب فرماؤ۔ اے اللہ کریم مشرق وسطیٰ کے جتنے مبارک ہیں اللہ سب کو وقت کی اہمیت کو سمجھنے اور اپنی حیثیت کو منانے کے اللہ ہمت و توفیق عطا فرماؤ۔ تمام مشرق وسطیٰ سے امریکن جو بیسز ہیں اللہ یہ ختم کرنے کا حسین ٹائم ہے، ان مسلمانوں کو توفیق عطا فرماؤ کہ ان کے ناپاک قدموں سے اپنی سرزمینوں کو پاک کروا سکیں۔ اے اللہ کریم ہم سب کو اسلام پر استقامت اور ایمان پر ہم سب کو عطا ہو۔ دعا کیجیے حضرات انتہائی بلند و بالا علمی سرمایہ حضور قبلہ قادری صاحب کی صورت میں اللہ کریم صحت و سلامتی والی درازی عمر ان کو عطا فرماتے ہوئے ان کے علمی فیوض و برکات سے عوام اہل سنت اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سمیعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔